اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہے۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، انسان کی ساری عبادتوں کا مرکز اور محور یہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر انسان عقیدہ توحید کے اوپر زندہ ہے اور اسی عقیدہ توحید پر اس کا اختتام ہوتا ہے تو انسان کامیاب اور کامران ہے، اور اگر
اس کی زندگی عقیدہ توحید والی نہیں ہے، اس کے اندر شرک کی آمیزش ہے، تو وہ ساری نیکیاں بھی اس کی برباد ہی برباد ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ صحابہ کے اندر بہت زیادہ فضیلت والے اور بہت زیادہ مرتبے والے تو نہیں ہیں، یعنی عام صحابہ کے معاملے میں برابر ہیں، جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شان ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شان ہے، علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بدر کے صحابہ، ان کے مقابلے کے تو یہ صحابی نہیں ہیں، لیکن حدیثوں کو یاد کرنے کے حوالے سے یہ سب صحابہ سے آگے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہے۔ صرف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس 4 سال رہے ہیں بس۔ کئی صحابہ ایسے ہیں جو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے ہیں، اور آپ کی 23 سالہ دور نبوت ہے تو کئی 23 سال ہی آپ کے ساتھ رہے، یہ صرف 4 سال آپ کے پاس رہے، لیکن حدیثوں کو سننا، یاد کرنا، آگے پہنچانا، انہوں نے اپنا سب سے اہم کام یہی رکھا ہے۔ ہر وقت حدیثیں سنتے رہنا، یاد کرتے رہنا، سنتے رہنا، یاد کرتے رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ خطبوں کے اندر، جمعات کے اندر، دروس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، اور آج بھی انہی کی ایک حدیث کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اجتنبوا، تم اجتناب کرو، بچو، السبع الموبقات، 7 ایسے گناہوں سے جو بندے کو ہلاک کر کے رکھ دیتے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے کہا، الشرک باللہ، پہلا کام اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب سوچنے کی بات ہے کہ شرک ہے کیا جو ہم نے نہیں کرنا۔ شرک کا متضاد اور شرک کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے اس کا نام ہے توحید۔ توحید یہ وحدانیت، اکیلے اللہ کو ماننا۔ شرک یہ شراکت سے ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لینا۔ توحید اور شرک کی 3 اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ربوبیت ہے، ایک الوہیت ہے، اور ایک اسماء و صفات ہے، اور یہ بات اچھے طور پر سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی 3 قسمیں ہیں، اور اگر ان تینوں میں خرابی ہو جائے تو پھر شرک کی بھی 3 ہی قسمیں بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، ربوبیت کا معنی یہ کائنات کا سارا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ کائنات کے سارے نظام میں کائنات کا بنانا، آسمان کا پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا، پہاڑوں کا پیدا کرنا، انسان کا پیدا کرنا، اور دن اور رات کا نظام، یہ سورج اور چاند کا نظام، یہ موسم کا نظام، یہ بارشوں کا نظام، یہ سردی اور گرمی کا نظام، یعنی یہ پورا نظام کائنات یہ صرف ایک اللہ ہے جو اکیلا خود چلا رہا ہے۔
اس کا نام ہے توحید ربوبیت۔ ہمارے ہاں اس توحید میں بھی شرک پایا جا رہا ہے۔ کیسے؟ کچھ پڑھے لکھے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، عقل دی، شعور دیا، سائنسی ایجادات میں ترقی دی، اس سائنس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی، ان کا ایمان بڑھا، ان کا یقین بڑھ گیا، توحید کے اوپر مضبوط ہوئے۔ لیکن کچھ ایسے بے وقوف بھی نکلے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ نظام کائنات سارا خود بخود چل رہا ہے، یہ دنیا پہلے ایک لاوا تھا، وہ پھٹ گیا، خود ہی آسمان بن گیا، خود ہی زمین بن گئی، خود ہی یہ سارا نظام چل رہا ہے، جن کو ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں، داہریے بھی کہتے ہیں، ملحدین بھی کہتے ہیں، الہاد پرست لوگ۔ اور آج یہ طبقہ پہلے یورپ میں تھا جو اللہ سے پہلے ہی دور تھے اور ان کی کتابیں پہلے ہی اسلام سے ناآشنا تھیں، انہوں نے ذرا ترقی کی سائنس میں، انہوں نے دین کو تو پہلے ہی نہیں مانا تھا تو اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر بیٹھے۔ لیکن افسوس یہ ہے جب سے ہمارا اپنا معاشرہ ذرا دنیاوی علوم کی عروج پر پہنچا، ترقی پر گیا اور باہر سے پڑھنے لگا اور باہر کے آکسفورڈ کے نظام ہمارے بھی معاشرے میں آنے لگے، ہماری اولادیں بھی دین سے دور ہونے لگی، مساجد سے دور ہونے لگی، قرآن سے دور ہونے لگی، اور برے دوست ان کو ملنے لگے اور برے سکالر ان کو پڑھانے لگے، اور وہ ہماری نوجوان نسل میں بھی یہ بات داخل کر رہے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں یہ نظام کائنات خود ہی بنا، خود ہی چل رہا ہے، یہ مرنا اور جینا یہ انسان کی ایک طبیعی چیز ہے، جس طرح چیز بنتی ہے خراب ہو جاتی ہے، چیز کے اوپر حوادثات آتے ہیں، اسی طرح یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہ ایک مشینری ہے جس کا ایک وقت ہے، وہ کبھی ٹھیک ہو گئی کبھی خراب ہو گئی، تو یہی نظام ساری دنیا کا چل رہا ہے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا کفر ہے۔ ساری کائنات کے نظام کو بنانے والا اور چلانے والا صرف ایک اللہ ہے، یہ یقین کرنا توحید ہے اور اس کے بارے میں شک کرنا بھی شرک ہے۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، یعنی الو الہ سے نکلا ہے، عبادات کی ساری قسمیں اللہ تعالیٰ کے لیے، عبادات کی ساری قسمیں ایک اللہ کے لیے ماننا، یہ توحید ہے۔ اور اس کے متضاد، اس کے مخالف کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کے لیے کرنا یہ شرک ہے۔ عبادات میں ایک بہت بڑی عبادت نماز ہے، نماز کے جو ارکان ہیں، قیام یہ نماز کا رکن ہے، رکوع یہ نماز کا رکن ہے، سجدہ یہ نماز کا رکن ہے، یہ بڑے رکن ہیں۔ کسی کے سامنے اس طرح ادب کے ساتھ کھڑے ہونا حرام ہے، ادب و احترام سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اللہ کے لیے یہی وجہ ہے۔ ادب و احترام علماء کا، اساتذہ کا، بڑوں کا، سب کا اپنے دل میں رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس انسان کے ذہن میں یہ خمار ہے، جس کے ذہن کی یہ سوچ ہے کہ جیسے ہی میں داخل ہوں لوگ میرے احترام میں سارے ادب میں کھڑے ہو جائیں، جس طرح سکولوں میں ہوتا ہے، دفاتر میں ہوتا ہے، افسر کے آنے پر سارے ٹینشن کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا جو اس کو پسند کرتا ہے وہ انسان سمجھ لے جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ بن چکا ہے۔ کیوں؟ یہ قیام صرف ایک اللہ کے لیے تھا، اگرچہ ان کی نیت نہ بھی ہو، یہ شائبہ پڑ رہا ہے، شرک کی طرف جا رہا ہے، شرک ہے نہیں، شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس وجہ سے کسی کے احترام میں اس طرح آرام سے کھڑے ہو جانا بھی شریعت میں حرام قرار دے دیا گیا۔ عبادت کی کوئی قسم، قیام، رکوع، سجدہ غیر اللہ کو کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے لیے ہر قسم کی عبادت
عبادت کے اندر مدد کے لیے پکارنا بھی آتا ہے، عبادت کے لیے دعا و مناجات بھی آتے ہیں، عبادت کے لیے قربانی کرنا اور اس کے نام کا صدقہ دینا بھی آتا ہے۔ نظر اللہ نیاز حسین یہ غلط ہے، اللہ کے نام کی نظر، اللہ کے نام کی نیاز، اللہ کے نام کی قربانی، اللہ کے نام کی نماز، ساری عبادات صرف ایک اللہ کے نام پر، یہ توحید ہے۔ اور ہلاک کرنے والا گناہ شرک ہے، اور شرک کی دوسری قسم الوہیت کے اندر شرک کرنا، اور مختصراً تیسری قسم اسماء اور صفات۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی پہلی قسم اللہ کو رب ماننا، یہ کائنات کا سارا نظام ایک اللہ چلا رہا ہے اور اسی نے ختم کرنا ہے، اسی کے اختیار میں۔ دوسری قسم ہر قسم کی عبادت ایک اللہ کے لیے، اس کو توحید الوہیت۔ تیسری قسم اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ اسی کے ساتھ خاص ہیں، اور جتنی صفات ہیں وہ اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ اس کی صفت بندوں میں کوئی نہیں، اور بندوں کی کوئی صفت اس میں نہیں۔ بندوں کی صفات اپنے اعتبار سے اور اس کی صفات اس کے اعتبار سے، یہ توحید ہے۔ کیسے؟ ہم بھی سنتے ہیں، میرا مالک بھی سنتا ہے، لیکن سننے میں فرق ہے۔ فرق یہ ماننا لازم ہے، اور اگر فرق ختم کر دیا جائے تو یہ شرک لازم آ جائے گا۔ ہم سنتے ہیں قریب سے، دور سے نہیں۔ ہم سنتے ہیں ایک کی یا زیادہ سے زیادہ دو کی، زیادہ کی نہیں۔ ہم سنتے ہیں جب بیدار ہیں، ہم سنتے ہیں جب ہمارے ہوش و حواس قائم ہیں۔ میرا اللہ ایسا سنتا ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم دل کے اندر بولو، آہستہ آہستہ بولو یا اونچی اونچی بولو، وہ سب اس کے لیے برابر ہے۔ تم ایک ہو یا لاکھ ہو یا کروڑ ہو یا اربوں کی تعداد میں ہو، وہ سب کی بیک وقت سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ تمہارا قریب ہونا، تمہارا دور ہونا، اس کے لیے کوئی فرق نہیں۔ تمہارا آہستہ بولنا، اونچی بولنا، کوئی فرق نہیں۔ ایک ہو یا لاکھ تعداد ہو، کوئی فرق نہیں۔ ایک زبان ہو یا ہزاروں زبانیں ہو، مختلف زبانیں ہو، وہ ہر ایک کو بیک وقت برابر سب سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ یہ اللہ ہے۔ اور اگر یہی کوالٹی بندے کو دے دی جائے تو یہ شرک آ جائے گا کہ یہ فلاں ہستی ہے اور یہ ایک ہی وقت میں ہزاروں کی سن لیتی ہے۔ کوئی پاکستان سے پکارے اور وہ بغداد میں ہو، وہ تب بھی سنتی ہے۔ کوئی امریکہ سے پکارے، وہ تب بھی سنتی ہے۔ ایک نہ ہو، ہزاروں ہو، اور ہزاروں ہی اس قبر کے ارد گرد کھڑے ہو اور سب ہی الگ الگ پکارے، کوئی اونچی ہو کوئی آہستہ ہو، وہ سب کی سن رہا ہے۔ تو گویا کہ تم نے اللہ کی سننے والی صفت اس بندے کو دے دی، اور یہ شرک ہے۔ سننا بندے کی بھی صفت ہے، اللہ کی بھی، لیکن اللہ کی صفت اس کے اعتبار سے اور ہماری صفت ہمارے اعتبار۔ اگر اس کے اعتبار والی صفت بندے کو دے دی جائے تو یہ شرک ہے، اور اس کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے۔ دیکھنا بندہ بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں، لیکن دیکھنے والی صفت میں فرق کیا ہے؟ بندہ قریب دیکھتا ہے، دور نظر نہیں آتا۔ دیکھ کچھ رہا ہے، حقیقت کچھ ہے۔ چند چیزوں کو دیکھے گا، سامنے دیکھا پیچھے نہیں، اوپر دیکھا نیچے نہیں، ایک طرف دیکھا دوسری طرف نہیں۔ میرا رب وہ ہے، وہ کہتا ہے دن کا اجالا، رات کی تاریکی، آسمانوں کی بلندی، زمین کی تہ، پانی کی تہ، کچھ بھی ہو، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر۔ ایک ذرہ کے برابر آسمانوں میں، زمین میں، آسمان سے اوپر، زمین کے نیچے، ذرہ سے چھوٹی، ذرے سے بڑی، ہر ایک چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہر چیز کو دیکھنے والا، سننے والا وہ ایک اللہ ہے۔ اور اگر یہی کہہ دیا جائے کہ وہ یہاں سے بیٹھے بھی
सारी दुनिया को देख भी रहे हैं, वो तेरे दिल के अंदर भी झांक रहे हैं और यहां से बैठे ही सारे निजाम को चला भी रहे हैं, तो समझ लेना तुमने अल्लाह की सिफात बंदे को देकर एक बहुत बड़ा गुमराही और हलाकत वाला अमल कर लिया है, शिरक कर लिया। तो ये समझें, अल्लाहु अकबर है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला के हाथ हैं, अल्लाह ताला का चेहरा है, अल्लाह ताला की आंखें हैं, अल्लाह ताला के कदम हैं, अल्लाह ताला की पिंडलियां हैं, अल्लाह ताला की ये सारी सिफात कुरान के अंदर मौजूद हैं। बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हैं। तजरी बिअयुनिना, ए पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाओ, वो हमारी आंखों के सामने चलेगी। अल्लाह ताला का चेहरा, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम यौम युक्शफु अन साक, क़यामत के रोज अल्लाह अपनी पिंडली से पर्दा हटा कर कहेंगे मेरी पिंडली को सजदा करो। ये अल्लाह का हाथ है, अल्लाह की आंखें हैं, अल्लाह ताला के पांव हैं, अल्लाह ताला की पिंडली है, अल्लाह ताला का चेहरा है। और कुरान ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन वो कैसा है? जैसा उसकी शान के लायक है। हम ये नहीं कहेंगे मेरे जैसा चेहरा है, इस तरह दो आंखें हैं, इस तरह दो होंठ हैं, इस तरह जुबान है, इस तरह कान है, ये नहीं कह सकते। कैसा है? जैसे उसकी शान के लायक है, और ये उसकी सिफात मानना लाजिम है। अल्लाह ताला का हाथ है, हम ये नहीं कहेंगे इस तरह एक हथेली है, एक अंगूठा है, 4 उंगलियां और हैं, ये और वो नाखून, नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। कैसे है मेरे अल्लाह का हाथ? जैसे उसकी शान के लायक है। मेरे अल्लाह ताला की पिंडली है, हम अपनी पिंडली के साथ तशबीह नहीं देंगे। कैसे है मेरे अल्लाह की पिंडली? जैसी उसकी शान के लायक है। मेरे अल्लाह की आंखें हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि स्याह डोरे हैं, स्याह रंग का कुछ हिस्सा है, सफेद रंग का कुछ हिस्सा है, आगे पलके हैं, ये नहीं कहेंगे, बल्कि आंखें मानेंगे। लेकिन कैसे हैं? जैसे ही मेरे अल्लाह की शान के लायक। इनका इनकार करना भी शराकत है और कुफर है, ये समझ लो। आपने फरमाया था 7 हलाक करने वाले गुनाह, उनमें सबसे पहला गुनाह शिरक, और कामयाबी की सबसे पहली जमानत तौहीद। तौहीद और शिरक की तीन अक़साम। तौहीद रबूबियत, सारी कायनात का निजाम सिर्फ एक अल्लाह चला रहा है और चलाता रहेगा। सारी इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है, इसमें किसी और को शामिल करना ये शराकत है। सारे अल्लाह के अस्मा को मानना और उसकी सारी सिफात को तस्लीम करना, ये इंसान के लिए तौहीद है, और उसमें से किसी एक का भी इनकार करना ये कुफर है। अल्लाह ताला की कुछ जिस्मानी सिफात हैं, कुछ अल्लाह ताला की जाती सिफात है, जैसे सुनना, देखना, मुस्कुराना। मेरे अल्लाह मुस्कुराते भी हैं, ये भी अल्लाह की सिफत है। हदीस में आता है ना, जब बंदा रात के वक्त अपने अहले खाना को उठाता है, उठो तहज्जुद पढ़ो, वो घर वाली नहीं उठती, ये पानी के हल्के हल्के छींटे मारकर मोहब्बत से उसको उठाता है, तो अर्शों के ऊपर बैठे मेरे अल्लाह इस अमल को देखकर मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते हैं यानी मेरे अल्लाह खुश होते हैं, मुस्कुराते भी। कैसे मुस्कुराते हैं? जैसे उसकी शान के लायक है। मेरे अल्लाह गैज़ो गज़ब में भी आते, गुस्से में भी आते। बाज लोगों के गुनाहों को देखकर मेरे अल्लाह को गुस्सा आता है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन का मतलब जिन पर गजब नहीं किया गया। इसका मतलब कुछ ऐसे भी हैं, वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, जो अल्लाह के गजब के साथ लौटे। अल्लाह को गजब आता है, गुस्सा आता है। यग़ज़बु रब्बुना, हमारा रब गुस्सा होता है, गुस्से होता है। कैसे? जैसे उसकी शान के लायक। अल्लाह की सारी सिफात को तस्लीम करना है और सारी सिफात में किसी को शरीक नहीं करना, ये तौहीद है। और अगर तौहीद के ऊपर इंसान की जिंदगी गुजरी तो फिर वो हदीस वो हमें बार बार बड़ा दिलासा देती है, बड़ी तसल्लियां देती है। वो रिवायत हमारे ईमान को भी जरा मजबूत करती है और उम्मीदें भी दिलाती है कि अगर तौहीद के ऊपर कायम हो जाओगे ना, तो इंसान होने के नाते गुनाह तो हो ही जाते हैं,
لیکن وہ پھر اللہ بخش دے گا۔ وہ ایک بندہ لایا جائے گا، جامع ترمذی کی روایت ہے، یہ نیکیاں اور گناہ لکھے جا رہے ہیں، اور یہ ایک رجسٹر نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 99 ایک کم 100 رجسٹر بندے کے لائے جائیں گے۔ اور وہ رجسٹر یہ ہمارے دنیا والے رجسٹر نہیں، مدہ باساری ہی، جہاں تک نگاہ جائے گی نا اتنا لمبا، یعنی کلومیٹر تک بندے کی نگاہ جاتی، اتنا لمبا رجسٹر، اور ایک نہیں 99۔ اور اونچائی کیا ہے؟ اس کی اونچائی کی حد ہی نہیں، اوپر بھی جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک نظر آ رہا ہے۔ تو میرے اللہ کہیں گے فرشتوں ذرا دیکھو اس میں کوئی نیکیاں بھی ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، کہا جائے گا اے اللہ اتنے بڑے رجسٹروں میں ایک بھی نیکی نہیں۔ تصور کرو، میرے اللہ بندے کو بلا کر پوچھیں گے حل ظالمہ کا کاتبی، یار ہے تے 10 میرے لکھنے والوں نے کہیں تیرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں کر دی؟ کوئی ایک بھی نیکی نہیں، کوئی ظلم زیادتی تو نہیں ہوا؟ تو وہ شرمندگی سے کہہ رہا ہوگا لا یا رب، نہیں اے اللہ میرے کام ہی ہے وجہ سے۔ تو میرے اللہ کہیں گے کیا آج تیرے اوپر ظلم کیا جائے گا؟ نہیں اے اللہ تو جو فیصلہ کرے گا وہ حق ہوگا۔ تو میرے اللہ کہیں گے اس کی ایک چھوٹی سی پرچی ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث بطاقہ، بطاقہ کہتے ہیں چھوٹی سی چٹ پرچی، اس کے اوپر اس کا نا آخری وقت کا توحید کا اعلان لکھا ہوگا، اے اللہ میں تیرے تمام توحید والے معاملات کو مانتا ہوں اور آج کے بعد تیرے ساتھ شرک نہیں کروں گا، میرا تیرا وعدہ، تیری ربوبیت میں، تیری الوہیت میں، تیرے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں مانوں گا۔ وہ اللہ کہیں گے وہ چھوٹی سی چٹ لے کر آؤ، وہ پرچی اتنے بڑے رجسٹر، وہ یہ چھوٹی سی پرچی ذہن کہتا ہے کیا کرے گی؟ میرے اللہ اس ایک ٹکڑا ایک کاغذ کو اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں گے اور دوسرے 99 رجسٹروں کو دوسرے پلڑے میں رکھ کے جب وزن کریں گے تو وہ ایک توحید کا اقرار وہ 99 گناہوں کے رجسٹروں کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گا، اور ادھر سے اعلان ہوگا میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ یہ توحید ہے۔ اور اگر یقین جانو، اس کا الٹ کر لو، یقین جانو حقیقت ہے، اور قرآن کی آیات کا ترجمہ ہی ہے، اگر یہ 99 کے 99 رجسٹر ایک بھی اس میں گناہ نہ ہو، سارے نیکیوں سے بھرے ہوں، کبھی زکوٰۃ دے رہے، کبھی صدقہ، کبھی خیرات، کبھی نماز، کبھی روزے، کبھی اذانیں، کبھی جماعتیں، کبھی کیا اور کبھی کیا، یہ 99 کے 99 رجسٹر ہزاروں نہیں کروڑوں نیکیوں سے بھرے ہوں، لیکن اگر ایک جملہ آ گیا نا کہ اللہ بھی یہ کرتا ہے اور بندہ بھی یہ کرتا ہے، اللہ بھی ایسا ہے اور بندہ بھی ایسا ہے، اللہ کی قسم اس کی 99 رجسٹروں کی ایک نیکی بھی اس بندے کو جہنم سے بچا نہیں سکتی اگر اس میں شرک آ گیا۔ کیوں؟ یہ قرآن کا وعدہ ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا نا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پورے قرآن میں زنا سے روکا گیا ہے، پورے قرآن میں شراب سے روکا گیا ہے، جوئے سے روکا گیا ہے، قتل سے روکا گیا ہے، سود سے روکا گیا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے روکا گیا ہے، لیکن میرے اللہ نے کسی گناہ کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے انبیاء کو درمیان میں نہیں لائے۔ ڈائریکٹ کہا زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، حرام نہ کھاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، ظلم نہ کرو، ستم نہ کرو، بہت گناہوں سے منع کیا، لیکن صرف ایک گناہ ایسا ہے جو امت کو سمجھانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے میرے اللہ نے نبیوں کے نام گنوائے۔ ارے کیا سمجھتے ہو؟ نوح علیہ السلام
کیا سمجھتے ہو میرے ابراہیم خلیل علیہ السلام؟ کیا سمجھتے ہو اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، زکریا یحییٰ، الیاس علیہم السلام، 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ نے آگے کیا جملہ بولا؟ دنیا کو سمجھایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، ان سے بڑھ کر تو مجھے دنیا میں کوئی پیارے نہیں ہے نا، سمجھ لو، ان سے بڑھ کر مجھے پیارا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر میرا لاڈلا کون ہو سکتا ہے؟ میرے ابراہیم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے یحییٰ، میرے الیاس علیہم السلام، 18 نبیوں سے بڑھ کر مجھے کون پیارا ہے؟ لیکن یاد رکھو وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ میرے پیارے بھی ایک مرتبہ بھی شرک کر دیتے تو میں ان کی زندگی کی نیکیوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیتا۔ اس سے آگے کیا؟ تیری میری تو اوقات ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اسی وجہ سے میں نے کہا ہے اگر وہ 99 رجسٹر سارے نیکیوں کے بھرے ہوتے، ایک مرتبہ بھی شرک آ جاتا نا تو وہ بندہ برباد ہو گیا تھا۔ شرک، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ نظام کائنات، یہ بارش ہمارے ہاں یہ ستاروں کو دیکھ کر نہیں، یہ سارا نظام کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دنیا خود بنی نہیں، اللہ نے بنائی، خود خراب ہوگی نہیں، موت حیات یہ سارا نظام کائنات، عبادت کی ہر قسم اللہ کے لیے، اور اللہ کی جو صفات ہے نا، سمیع، بصیر، علیم، حکیم، قدیر، ہر کام کرنے پر قادر، بندہ کوئی نہیں، بندہ کوئی نہیں، بڑی بڑی کرنی والے بھرنی والے یہ فلاں اللہ کا واسطہ ہے باز آ جاؤ، صرف ایک اللہ کی توحید کو مان لو۔ ان تمام کو بیان کرنے کے بعد نا، ان 18 میں میرے اللہ نے نا سب سے بڑے جو محبوب تھے نا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ 18 میں وہاں ذکر نہیں کیا تھا ان کا، الگ جگہ پر اللہ نے صرف اکیلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور کیا کہا 24ویں سپارے میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی علیہ السلام سے شرک کا تصور بھی نہیں، کیونکہ آپ نے تو ساری جہانوں کو شرک سے نکالا، لیکن دنیا کو اللہ نے سمجھایا اے پیغمبر علیہ السلام ان کو بتا دو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف، میری طرف اور پہلے لوگوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیارے اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو کے رہ جائیں۔ جب نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہہ دی، کرنا نہیں تھا، ہمیں سمجھایا، ہمیں بتایا کہ ارے دھیان سے رہنا، تو یہ ہلاکت والے گناہوں میں سب سے پہلی بربادی شرک والا گناہ، اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں کسی کو شریک نہ سمجھے، یہ توحید والا عمل کامیابی کا رستہ ہے، اور شرک والا عمل یہ بربادی اور ناکامی کا رستہ ہے۔ اور شیطان سب سے پہلے بندے کو تو مسلمان ہونے سے روکتا ہے، لیکن اللہ کا احسان ہم مسلمان ہیں، اب وہ کیا کرواتا ہے کہ کبھی اس سے ایسا گناہ ہو جائے کہ جس سے یہ شرک کرے اور اس کا سارا کھانا خراب ہو جائے۔ شیطان کی تو یہ کوشش ہے، تو اب ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے جان بوجھ کر تو شرک نہیں کرنا، لیکن اللہ سے جو دعا مانگنی ہے نا، نبی علیہ السلام کی دعا عربی یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہوتی تو پنجابی میں اردو میں کہہ دیا کرو، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جانتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کروں یا لا علمی میں مجھ سے کوئی شرک ہو جائے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ اگر مجھ سے کوئی ایسا کلمہ سرزد ہو گیا، نکل گیا جس سے تیرا شرک ہوا، اے اللہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام خود یہ کلمات کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم وان اشرک بک وانا لا عالم، یہ عربی کے الفاظ، اس کا ترجمہ یہی ہے، مفہوم یہی ہے، اے اللہ جان بوجھ کر میری زبان سے کوئی کلمہ نکلے یا اچانک نکلے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ اگر کبھی ایسا ہو چکا ہے
تو تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ کلمات اپنی ہر دعا میں، ہر آغاز میں اور ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہا کرو، تاکہ بندہ توحید والا ہو، شرک سے بچ جائے تو بربادی اور ہلاکت سے بچ جائے گا۔ انشاءاللہ باقی جو اس کے 6 اور گناہ ہیں ان کو انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر مسح کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ جرابیں بسا اوقات گیلی ہو جاتی ہیں یا کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے، تو انسان وہ جرابیں اتار کر کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، جرابیں اگر کسی وجہ سے اتاری جائیں تو اس کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو نہ ایک مانوی چیز ہے، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں پانی کے سارے قطرات خشک ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا وضو برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ چیز نہیں ہے کہ وضو کے جو پانی کے قطرات لگے تھے جرابوں پر، تو اب اگر وہ جراب اترے گی تو ساتھ وہ مسے والا حصہ بھی اتر جائے گا یا وضو والا حصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سوچنا کہ جراب کے اترنے سے وضو بھی اتر جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک مانوی چیز ہے، اس کے ٹوٹنے کے کچھ نواقض ہیں، امداد ہیں، تو اس طرح کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کسی مجبوری کی تحت آپ جرابیں اتار لیتے ہیں، گیلی ہو گئی ہیں، کوئی اور مسئلہ ہے، یا آپ نے چینج کرنی، تبدیل کرنی ہے، تو آپ وہ جرابیں اتاریں۔ اگر اس وقت آپ کا دوسرے کسی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا تو صرف جرابیں اتارنے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ اسی کے ساتھ نماز آگے ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اتار کر دوبارہ پہن لیتے ہیں تو دوبارہ جب پہنی ہے اس وقت آپ کا اگر وہ وضو قائم ہے تو وہ وضو آگے چل سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کو شروع کیا گیا تھا، ارادہ تھا کہ 3 بیان کیے جائیں گے لیکن وہ ایک بیان ہو سکا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، اے میرے پیارو، 7 گناہ ایسے ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ کون سے ہیں تاکہ ہم ان سے بچیں؟ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے ان میں سے پہلا شرک بتایا۔ شرک یہ بندے کو برباد کر دیتا ہے۔ شرک کا متضاد یا مقابل ہے توحید۔ توحید بندے کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ تو یہ آج کے جمعے کا خلاصہ کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: ربوبیت، رب ہونا، الوہیت، الہ ہونا، اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اس کی صفتیں۔ تو ربوبیت میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت بھی اکثریت مانتی تھی لیکن کچھ انکار کرتے تھے۔ 25ویں سپارے میں سورۃ جاثیہ کے اندر اللہ نے کچھ کافروں کا اس وقت بھی کہا، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ یہ ساری زندگی جس میں ہم مرتے ہیں، جیتے ہیں، یہ ایک حالات ہیں، زمانے کے حوادثات ہیں، اونچ نیچ ہے، کبھی کوئی جی پڑا، کبھی کوئی مر گیا، اس کا نظام چلانے والا کوئی نہیں، یہ خود ہی چل رہا ہے۔ اس وقت بھی یہ سوچ تھی اور آج یہ سوچ خصوصاً دنیا کے پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ آ رہی ہے
یہ سائنس کی ترقی ہے، یہ سائنس کی وجہ سے سارا جان بنا ہے، یہ سائنس ہی بتاتی ہے کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ایک لاوا پھٹا تھا، آسمان بن گیا، زمین بن گئی، چاند سورج تارے بن گئے، اور سائنس ہی بتا رہی ہے یہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ سائنس کی ترقی اللہ نے دین کو سمجھنے کے لیے دی تھی۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اس سائنس کی وجہ سے دین کو مزید سمجھ رہے ہیں، لیکن کچھ کم فہم ایسے ہیں، کچھ بیوقوف جاہل ایسے ہیں جو اس ترقی کی آڑ میں اللہ کا ہی انکار کر بیٹھے، جن کو الحاد، دہریہ اور ملحدین کہا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اپنی اولادوں کو یہ بات بتاتے رہے، سمجھاتے رہے کہ یہ نظام کائنات کا ایک کام، چاند کا چلنا، سورج کا چلنا، زمین کا حرکت کرنا، پہاڑوں کا، یہ سارا نظام صرف ایک اللہ کے اختیار میں، کسی اور کو ساتھ شریک مانا تو یہ شرک ہے اور بربادی ہے۔ دوسرا توحید الوہیت، عبادت کی تمام اقسام، عبادت کی تمام اقسام صرف ایک اللہ کے لیے کرنا، اگر کسی اور کے لیے کی جائیں تو یہ شرک ہے۔ یہاں تک آپ نے سنا ہوگا شرک کے درجات ہیں۔ ایک ہوتا ہے چھوٹا شرک، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ یہ خیال بھی آ گیا کہ قاری صاحب دیکھ رہے ہیں تو ذرا میں آہستہ پڑھ لوں۔ قاری صاحب کیا کہیں گے، اتنی تیز پڑھ دے، ریاکاری آ گئی۔ اس کو بھی حدیث میں شرک کہا گیا۔ بھی اللہ کو دکھانا تھا کہ قاری صاحب کو دکھانا تھا۔ عموماً صدقہ کیا، خیرات کیا، ساتھ شیطان آ گیا، ذرا ذہن بنا، تیرے نام کی یہاں تختی وغیرہ لگنی چاہیے، ارے ذرا ذہن بنا، تیرا اعلان ذرا جمعے میں ہو جانا چاہیے، اور وہ کہتا ہے قاری صاحب اعلان کر دینا ذرا میرا نام لے کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو دکھانا تھا، ساتھ شیطان کہہ رہا ہے دنیا کو بھی دکھا۔ حدیث میں اس کو بھی چھوٹا شرک کہا گیا، کیونکہ عبادت کی ہر قسم صرف ایک اللہ کے لیے، عبادت کی ہر قسم صرف ایک اللہ کی، اگر اس میں کچھ آمیزش آ گئی تو شرک آ رہا ہے۔ آپ نے اس لیے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ جو مجھے ڈر ہے نا یہ ریاکاری والے شرک کے بارے میں۔ نیکیوں تو کرو گے لیکن شیطان آ کے داؤ لگانے کی کوشش کرے۔ بہرحال تیسرا توحید یہ ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں اور جتنی صفات ہیں ان تمام ناموں کو اور تمام صفات کو اللہ کے لیے ثابت ماننا، اور کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، اور ان ناموں کو اور صفات کو بندوں کے اندر مان لینا کہ جس طرح اللہ بھی سنتا ہے یہ بھی سنتے ہیں، تو پھر یہ شرک ہے۔ اللہ دیکھتا ہے تو یہ بھی دیکھتے ہیں، شرک ہے۔ اللہ قادر ہے تو یہ بھی قادر ہے، یہ شرک ہے۔ تو ان شرک والے معاملات سے بچ جائیں، توحید کی طرف آ جائیں، کامیابی ہے۔ اگر شرک ہوگا تو ساری نیکیاں بھی بربادی ہی بربادی ہے۔ باقی 6 جو معاملات ہیں انشاءاللہ وہ 6 گناہوں کا اگلے جمعے میں تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔